السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کے تفسیر سیشن کے 7 حصے میں 7ویں حصے میں آج ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ الضحیٰ شروع کریں گے۔ 93 نمبر سورت ہے مصحف کے اعتبار سے، تو شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ بہت ہی حسین خوبصورت صورت ہے۔ ماڈرن مفسرین، ماڈرن علماء جو ہیں وہ اس صورت کو دی اینٹی ڈپریسنٹ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو تفسیر میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورت کا مرکزی مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور خاص رحمتیں۔ اس کے کچھ ذیلی مضامین ہیں، 11 آیات ہیں اس کی۔ ذیلی مضامین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاندار مستقبل کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماضی کے احسانات بے شمار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آخری حصے میں معاشرے کے محتاجوں کی عزت کی تلقین کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تینوں جو اس کے ذیلی مضامین ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے لنک ہمارے ساتھ بھی بنتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اسلوب جو ہے، اس کا جو مزاج ہے، وہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی خطاب ہے۔ باقی جو صورتیں قرآن پاک کی ہم پڑھتے ہیں ان میں وقفے کے بعد، کچھ رکوع کے بعد، کافی آیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں، لیکن اس صورت میں مکمل خطاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس کے جو بعد والی صورت ہے سورہ الم نشرح، اس کا بھی یہی اسلوب ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ مفسرین جو ہے وہ ان کی بھی ایک جوڑی بناتے ہیں کہ یہ جوڑی ہے خاص خطاب بالرسول کی۔ یہ اس طرح کی باتیں جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں نا تو تھوڑی ہمارے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آگے بھی پڑھیں۔ اگر ہم آج سورۃ الضحیٰ کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی خود وقت ملے تو آپ خود سورہ الم نشرح کا مطالعہ فرمائیے۔ سورت کا جو زمان نزول ہے وہ بالکل شروع کا مکی دور ہے، جب وحی کا آغاز ہوا تھا۔ ایک لفظ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، فترۃ الوحی۔ فترۃ الوحی کے نام سے ایک چھوٹا وقفہ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا، یہ اس کے بعد کا نزول ہے۔ سورت کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی یا روز روشن کی۔ آیت نمبر 2 ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون سے طاری ہو جائے۔ بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے یہاں پر صبح اور رات کے وقت کا۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کی سکون سے طاری ہو جانے کے لیے ہمارے اوپر جیسے رات پھیلتی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس سے جو پچھلی صورت ہے سورۃ الضحیٰ کی مصحف کے اعتبار سے، اس سے پچھلی صورت جو ہے وہ سورہ لیل ہے۔ سورہ لیل جو ہے وہ اس کو سورہ ابی بکر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اس کو سورہ لیل اس لیے اس کا نام دیا گیا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا خاص خوبصورت نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی حوالہ ہے کہ دین سے پہلے، اسلام سے پہلے رات کے اندھیرے کی طرح تھی ان کی زندگی، رسالت کے ظہور سے پہلے۔ اور جب آگے اگلی صورت میں ضحیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر یہ ذکر ہے کہ دن روشن ہو گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ کھل گئی ہے نبوت کی روشنی اور باسط ہو گئی ہے، اس لیے بھی اس کو صبح کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہاں ان دونوں آیات میں
اصل میں جو رات کا اور دن کا ذکر ہے وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا بھی اشارہ ہے یہاں پر کہ زندگی بدلتی ہے، کبھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، زمانہ بدلتا ہے. ایک دن کے اندر کتنے اوقات آتے ہیں، دن آتا ہے اتنا لمبا، اس میں ہمارے مختلف معمولات ہیں، ہماری مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں الگ الگ ہیں. اور جو رات کا وقت آتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون دیتے ہیں، ہمارے آرام کا وقت ہے، انسانوں کے عیب ڈھانپ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو دونوں میں اپنی اپنی حکمت کا فائدہ اللہ نے رکھا ہے انسان کے لیے. اسی طرح اس حوالے سے آنے والا جو مضمون ہے وحی کے رک جانے کا، پوز ہو جانے کا، اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حوالہ دے رہے ہیں کہ کبھی وحی کے آنے میں خیر ہے اور کبھی وحی نہ آنا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. علماء کہتے ہیں کہ ضحیٰ کا وقت جو ہے تقریباً چاشت کا ہوتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے لیکن دھوپ میں تیزی نہیں ہوتی. اور یہ وہی وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور وہ فرعون کے دربار میں جب موجود تھے اور ان کا جب مقابلہ کروایا ہے فرعون نے اپنے تمام جادوگروں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر، ان کے کہنے پر، ان کے رب کے قول پر جو ہے تمام جادوگر ایمان لاتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ چاشت کا وقت ہے. تو علماء ہمارا دھیان اس طرف لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حوالہ دے رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ایسا اکرام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کے دشمنوں کے بھی دل پلٹ دے گا. پھر ضحیٰ کی روشنی میں بہت سی غیبی باتوں کا انکشاف ہے کہ غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب کھلنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو نبوت عطا کر دی گئی ہے. اور لیل کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے، بنی نوع انسان کے اور دنیا کے عیب جو ہیں وہ ڈھانکتے ہیں. پھر ضحیٰ کی روشنی جو ہے وہ وحی کا نزول ہے، اور جو رات کی بات ہے وہ وہی رک جانا ہے. بار بار اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. پھر ضحیٰ سے مراد ہے اسلام کا آنا. ایک پرسکون ماحول ہے، دھوپ کی شدت نہیں ہے، چاشت کا وقت ہے، تیزی نہیں ہے. اور لیل میں ایک اشارہ دے دیا گیا ہے بنی نوع انسان کو کہ اسلام کی یہ روشنی مدھم پڑ جائے گی تمہارے اعمال کی وجہ سے. اور یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ زوال بھی ہے اور عروج بھی ہے، سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو اس طرح ایک یہ کمپیریٹیو، ایک یہ انالیسس جو ہے وہ علماء نے فرمایا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے ہرگز آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے آپ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہرگز آپ سے ناراض نہیں ہوں. جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے، یا اللہ کی مدد جو ہے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل حال نہیں ہے. اب ہمارے لیے یہاں پر رک کر یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، یا ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس کیوں ہونا شروع ہوا تھا. تو ہمیں اس حوالے سے کچھ روایات ملتی ہیں. جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں جب وحی کا آغاز ہوا اس کے کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے. تو ایک مشرکہ عورت آئی جو غالباً آپ کے ہمسائے میں سے تھی، اور غالباً جو ہے وہ ابو جہل کی بیوی تھی، جمیل. تو وہ آئی اور اس نے کہا اے محمد، کیونکہ وہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگاتے تھے، تو نام سے پکارتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے کہا اے محمد، مجھ کو امید ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر چلا گیا. 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں روایات میں ملتا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید بیمار تھے اور قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ پا رہے تھے، رات کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے حجرے سے خاموشی تھی، اور اس پر پھر یہ صورت جو ہے وہ نازل فرمائی گئی ہے. دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، کچھ اور آیات بھی نازل ہوئیں
سورہ مزمل وغیرہ کی، تو اس کے بعد ایک وقفہ آ گیا تھا، اور اس وقفے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ہستی سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، انسان اس کے بارے میں کتنا حساس ہوتا ہے۔ ہم بار بار اپنی دنیاوی محبتوں کا ذکر کرتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فرائض نبوت ادا دیے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ یہ ادا کر رہے تھے، تو قریش کی طرف سے بے شمار اوندھی سیندھی باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننی پڑتی تھیں۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ تو شاعر ہیں، پتہ نہیں کس کا کلام پڑھتے ہیں، کہتے تھے نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، کہتے تھے آپ پر بدروحیں آ گئی ہیں، آپ کا ساتھی شیطان ہو گیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو لوگ مجھ سے اتنے بیزار ہیں، یہ جو لوگ مجھ سے اتنے تنگ ہیں، میری بات اور میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، تو ہو سکتا ہے جیسے ہر مخلص انسان کا نا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہر جس کا دل نیت صاف ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، شاید میرا بیان کا انداز اچھا نہیں ہے، شاید میری شخصیت کی کوئی کمی، کوئی غلطی ہے جو یہ لوگ جو ہیں ان پہ میری بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس قدر نرم اور اس قدر سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تھا کہ وہ خود میں ہی غلطیاں نکال رہے تھے، کہ میری کوئی کمی ہے، کہ یہ میری وجہ سے، میرا قصور ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام ان کو نہیں پہنچا رہا، ان کا قصور نہیں ہے کہ یہ نافرمان ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس قرآن کریم کو پہنچانا، اس کی وحی اترنا، لوگوں کو جا کے سنانا، بتانا، بیان کرنا، اور ان کی وہ ان کی محنت امت محمدی قائم کرنا، یہ آج تک ایک امتی کے لیے جو ہے وہ بلیسنگ ہے۔ ایک کے اوپر ہمارا ان کا اتنا زیادہ احسان عظیم ہے کہ اس کو جتنا بیان کریں، ان کی ایک تکلیف کو اگر ہم محسوس کر سکتے تو کاش کہ ہمیں سمجھ آتی کہ ان کو قدم قدم جو مکہ کے 12-13 سال ہیں انہوں نے کتنی شدید جسمانی، روحانی، ذہنی اذیت میں گزارے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اصحابہ نے، تو ہم اس کا ایک لمحے کا بھی مول نہیں ڈال سکتے، ہم ایک لمحے کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام فرائض جس طرح انجام دیے ہیں، جتنی محنت تکلیف ہمارے لیے اٹھائی ہے، اس کا ہم اگر اندازہ لگائیں، جو کہ ہم نہیں لگا سکتے، تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا قیمتی شخصیت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام اتنا خوبصورت، اتنا عظیم کیوں ہے یہ نام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بے چینی کے ساتھ وحی کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس طرح قریش ان کے ساتھ مخالفت کرتے تھے تو وحی آنے سے نا ان کو تسلی ہو جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے، اللہ کا پیغام آتا تھا، تو پھر ایک ڈھارس ہوتی تھی کہ نہیں، میں ٹھیک راستے پہ ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ جب یہ فترۃ الوحی کا معاملہ ہوا ہے اور وحی نہیں آئی کافی دیر کے لیے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت جو ہے وہ بہت تکلیف میں آ گئے، بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے، اور علماء یہ کہتے ہیں، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کافی علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ قیام اللیل کے لیے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ اس وقفے کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوتی ہیں، سورۃ الضحیٰ کی 11 جو آیات ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ، ایک تسلی، ایک جو ہے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج کے دور کے حساب سے اگر ہم ایک بات کریں نا، تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو صفت ہے سورت کی، یہ ایسے ہے جیسے انسان کے لیے ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں انسان جتنا پریشان ہے، جو اس کے ارد گرد اتنی زیادہ پریشرز ہیں زندگی کو بہتر سے بہتر چلانے کے، لوگوں کے پریشر، جاب کے پریشر، اور نہ جانے صحت کے پریشر، جانے کون سے پریشر، تو اب تھوڑا سا یہ جو ڈپریشن کا ورڈ ہے یہ ذرا عام استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کو سمجھیں، اس کیفیت کو محسوس کریں، اور پھر یہ صورت پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ تو پھر انسان کو جا کے بے شمار دوائیاں نہیں لینی پڑتی ڈاکٹروں سے،
اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہہ رہا ہے اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں چھوڑا اور اللہ آپ سے بیزار نہیں ہے۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ ایسی خوبصورت پیار اور شفقت کی جھلک ہے اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، خاص طور پر اپنے رب کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربک کا، تیرا رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ ایسی ایک جو ہے پرسنل گفتگو نہیں ہوتی، جیسے پرائیویٹ ٹاک ہوتی ہے، بالکل خاص اپنے محبوب سے تنہائی میں بات کرنے والی بات ہوتی ہے، بالکل اس طرح جو ہے وہ اس آیت کو پڑھ کے فیلنگ آتی ہے۔ آیت نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، یعنی جو بعد کا آنے والا دور ہے وہ پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، تو وہ کیسے آپ کو چھوڑے گا؟ یہ جو خلت کا ورڈ ہے نا، خلت کا ورڈ ہے، یہ محبت کی بہت ایکسٹریم کیفیت، آخری درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے خلت کا ورڈ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلت عطا کی ہوئی ہے، اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، تو وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ آپ کو یہاں پر یہ بتا رہا ہے رب آپ کا کہ جو آپ کا شروع کا دور ہے، جو آپ کا ابھی کا دور ہے، یہ جو مکے کی سختی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، جو بعد کا آنے والا دور ہے وہ اس سے بہت بہتر ہوگا۔ اب جو بعد کا آنے والا دور ہے نا، اس کے بھی 2 زاویے ہیں۔ ایک یہ کہ مدینہ کا دور، کیا خوبصورت عظیم حکومت قائم ہوئی ہے مسلمانوں کی، کیسے لشکر کے لشکر جو ہیں لوگوں کے، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا ہے، کیسی زبردست جو ہے غزوات ہوئی ہیں، اور کہاں کہاں جو ہے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو بعد کے آنے والا دور، وہ یہ آخرت کا دور، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس تشریف لے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلائیں گے، وہ دور۔ اور اس دور میں پھر اس پوری دنیا نے، اس پوری کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کی ہے۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فالوورز ہیں، کتنی ہیوج فین فالوئنگ ہے ہمارے نبی کی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس وقت کے ساتھ۔ وہ جو مکے کا اور مدینے کا دور ہے، جو تھوڑے سے صحابہ تھے، جو نمبرز تھے جن کے نام گنے جا سکتے تھے، جب نبوت کا آغاز شروع ہوا ہے، ایک ایک 2 بندوں کے نام جو ہیں وہ ہم گن سکتے ہیں کہ شروع میں کتنا مشکل رہا ہے وقت، کتنا دین کو پھیلانا، دین کی بات کرنا، نماز پڑھنا، یہ کس قدر امپاسبل چیز تھی کفار مکہ جو ظلم کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو بعد کے دور سے مراد یہاں پر 2 دور ہیں، بعد کے مدینے کا دور بھی اور آخرت کی زندگی کا دور بھی۔ اور آخرت کی زندگی کا دور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریفر تھا کہ میں اس پہ جو ہے اس کو چوز کروں، دنیا کی کامیابی، دنیا کی جو شاہ اور یہ ہے عزت و اکرام ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بھی کبھی امپورٹنٹ نہیں لگا تھا۔ تو وہ تو کہتے تھے کہ میں مسافر کی طرح آیا ہوں، مجھے تو اپنی چٹائی کے اوپر بچھونا بھی نہیں چاہیے۔ تو ان کو پھر اس آیت کے بعد یہی محسوس رہا کہ میں نے جب اپنے رب کے پاس جانا ہے، میرے لیے وہ دور امپورٹنٹ ہے، یہ میں اپنے بس فرائض نبوت انجام دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 پر آتے ہیں، خوبصورت حسین آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جتنی دفعہ بھی اس پیاری آیت کو پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، جتنی دفعہ پڑھا جائے۔ اور البتہ ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا اور راضی کر دے گا۔ ایسا راضی کیا ہے اللہ نے ہمارے نبی کو کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ اسلام کے نام کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے نا، ان کی دعائیں ہیں کہ بیٹھی ہے یہ امت اور قائم ہے اس زمین کے اوپر اور فنا نہیں ہوئی ہے، تباہ نہیں ہوئی ہے باوجود تمام نافرمانیوں کے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ آپ کا رب آپ کو دے گا اور راضی کر دے گا۔ اب یہ جو راضی ہے نا، یہ انفینٹ ہے، نہ ختم ہونے والی بات ہے۔ یہ خوش کرنا ایسا کہ خوشی کی اور چاہت کی انتہا کوئی نہ رہے، اتنا راضی کر دینا کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے شاید کچھ نہ بچ جائے، اتنا راضی کر دینا۔ یؤتی کا اور ربو کا دو ورڈز استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا یعنی کہ آپ کا رب اور آپ کو دے گا سے پھر مفسرین کہتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بار بار صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کر رہے ہیں، جیسے کوئی شخص، مطلب یہاں پہ مثال دینے میں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں میرے محبوب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو بڑے پیار سے، بڑی خوبصورتی سے، ڈائریکٹلی جیسے پاس بٹھا کے ہم کبھی اپنے کسی پیارے کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی یا کوئی بات ہو گئی، نعوذ باللہ میری جو مثال ہے وہ کسی گستاخی کا معاملہ نہ ہو، ایسے خوبصورتی سے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا رب ہوں میں، آپ کو دوں گا، آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ کو دوں گا۔ کیسے آپ نے محسوس کر لیا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ میں تو آپ کے پاس ہی ہوں، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میری حکمت ہے، ہر بات میں میری حکمت ہے۔ اور جہاں پہ یہ آتا ہے کہ البتہ عنقریب ولا سوفا، تو ولا سوفا میں لام جو ہے نا لا، اصل میں یہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ بے شک دوں گا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں عنقریب سوفا، کہہ رہے ہیں کہ کچھ وقت لگے گا، محنت چاہیے، 23 ایئرس کی محنت ہے، محنت چاہیے، دوں گا بے شمار، بے انتہا، اتنا کہ آپ کو مانگنے کی اور ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میری حکمت کے مطابق اس میں کچھ تاخیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ وقت ہے، اس میں کچھ محنت چاہیے۔ تو کیا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اسلام کی کامیابی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، فتح مکہ دیکھی، وہ شہر جس کو تکلیف سے چھوڑا تھا اس کو فتح کیا، اور ایسا پرامن فتح کیا کہ تا قیامت ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی پرسکون اور اس سے بڑی فتح کوئی نہیں تھی کسی حاکم کی، کسی سردار کی، کسی بادشاہ کی، کہ ایک پتا بھی نہیں ہلا، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا، اتنی عظیم فتح دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور توحید کی جو دعوت ہے وہ شفاف طور پر لوگوں کے سامنے آ جائے گی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، شروع سے ہی یہ چاہتے تھے کہ لوگوں پہ عیاں ہو جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو بیت اللہ ہے وہ شرک سے پاک ہو جائے، یہ ہمارے نبی کی بہت بڑی خواہش تھی، اور یہ ہوا۔ اور میری امت جہنم سے بچ جائے، یہ بہت بڑی خواہش اور بہت بڑی دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ راتوں کو رو رو کر، ایسے ہی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی ایڑیاں سجا لیتے تھے اپنی امت کی مغفرت کی خاطر، اتنا روتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آئے، کئی مقامات پہ ہمیں یہ روایات ملتی ہیں، خوشخبری لے کر آئے کہ تاکہ میرے جو محبوب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھیجے پیغام کہ میرے محبوب اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لیں۔ حوض کوثر عطا کیا، اس کی رحمتیں جو عطا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کچھ گننا بھی شروع کریں نا تو گنتی ختم نہیں ہوتی، اور ہم گنتے گنتے پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے، اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حب کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے رب کا ہے، اور جو نعمتیں ان کو اور ان کے وسیلے ہم سب کو عطا کی، ان نعمتوں کا جتنا بھی ذکر کریں زبان اور الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جب وہ تہجد میں قیام اللیل فرما رہے تھے، اللہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بخش سکتا ہے۔ جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے، یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر جو نہیں کرے، جو نافرمانی کرے، تو اے اللہ تو ان کو نہ پکڑنا،
اے اللہ تو ان پہ رحم کر دینا، تو غفور الرحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات کئی مرتبہ دہرائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے رہے، امتی امتی امتی، اور روتے جاتے، دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاملات اور حالات ہر چیز سے واقف ہے، ان کو تو معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ کیا معاملہ ہے، میرے نبی کے دل میں کیا ہے، لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھیں کہ محمد کیوں رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو جواب دیا، اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر کہو ان سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ اور اس کے علاوہ کئی روایات جتنی بیان کریں کم ہیں، اتنی عطا ہے رب کی اس امت پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا کہ راضی ہو جائیں گے آپ، اتنا کہ راضی ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور روز محشر بھی جب ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں کچھ خوبصورت سبق سکھائے جا رہے ہیں۔ ماضی کی مثالیں دیکھ کر اگر جیسے ہمارے حال میں کوئی پریشانی ہو تو ایک تسلی دینے کا طریقہ ہے کہ اپنی ماضی کی نعمتوں کو یاد کر لو۔ اس قسم کا سبق جو ہے وہ اگلی 3 آیات میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں۔ احسانات یاد کرانے کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اور پھر وہی انداز ہے اینٹی ڈپریسنٹ والا انداز ہے، سکون دینے والا انداز ہے۔ ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نبی کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوا کیا میں نے تمہیں چھوڑا، یہ ہوا کیا میں نے تمہیں چھوڑا، یہ ہوا کیا میں نے تمہیں چھوڑا۔ 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا یتیم اور ٹھکانہ دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا اپنا ایک سپورٹ سسٹم ہے، ہر کسی کو اس نے اپنی طریقے سے تھاما ہوا ہے، ہر کسی کی تکلیف اس کو پتہ ہے، معلوم ہے۔ یتیم ہمارے پیغمبر بچپن سے یتیم پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ جو ہے شفقت وہ اٹھ گئی سر سے، اور کتنے چھوٹے تھے، کتنے چھوٹے، اتنی معصوم عمر میں پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا سایہ اٹھ گیا۔ تو ماں پیار کرتی ہے، بچے ہم کیسے اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تو کیسے تنہائی، کیسا اور اتنا ظالم وقت تھا یہ مکہ کا جو وقت تھا، جو مشرکین تھے، اتنی سخت معاشرے کا بیان ملتا ہے، اتنا برا سلوک کرتے تھے یتیموں کے ساتھ، وراثت کھا جاتے تھے اور سڑکوں پہ چھوڑ دیتے تھے اور جانے کیا کیا، اور اتنی حقارت سے دیکھتے تھے یتیموں کو۔ یہ ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یتیم تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سپورٹ سسٹم بنایا، کیسے ان کو سنبھالا، کیسے ان کو ٹھکانہ دیا، کہ تاریخ لکھتی ہے جس طرح شفقت سے، والد سے زیادہ کی شفقت سے جو ہے ان کے دادا نے ان کی پرورش فرمائی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والے پھر 3 لوگوں کا نام آتا ہے۔ ان کے دادا عبد المطلب، جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو پھر ان کے تایا زبیر کا بھی نام آتا ہے۔ کچھ ہسٹورینز نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تیسری شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک میں بھی ان کا بے شمار ساتھ دیا ہے، وہ ان کے چچا ہیں ابو طالب۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد جو ہے وہ قلعہ قائم کیا ہوا تھا ان 3 مردوں کا، کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ جو والد صاحب تھے وہ تو کوئی خاص خزانے دولت تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بڑی وسعت والی بات ہے، کہ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا تھا۔ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ٹھکانے دیے ہوئے نا وہ میں نے دیے ہوئے ہیں،
تمہارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ گھر تمہارا اپنا بنایا نہیں ہے، یہ گاڑی تمہاری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ جو کمال تمہارے بینک بیلنس ہیں یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ میں نے دیے ہوئے ہیں۔ فآوا کا ورڈ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ٹھکانہ۔ یہ نہیں کہا فآوا کا، پہلے کہا ہے ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا رب تمہارے لیے تمہیں دے گا، لیکن یہاں پہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ورڈز کو بیان کرنے کی اتنی عظیم وسعت ہے کہ لمٹ نہیں کر دیا ٹھکانے کو، لمٹ نہیں کر دیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا دنیا میں بہترین۔ کیا عظیم سلطنتیں قائم ہوئی ہیں مسلمانوں کی، کیا عظیم خلافتیں قائم ہوئی ہیں مسلمانوں کی۔ اور مدینے میں جب لوگوں جو ہے ارد گرد کے سلطنتوں سے لوگوں کے قافلے آ کے اسلام قبول کرتے ہیں اور اتنا بڑا جھنڈا بنتا ہے اسلام کا، اتنا بڑے لشکر تیار ہوتے ہیں اسلام کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا اور آپ کے ذریعے سے تمام امت کو بھی یہ ٹھکانہ ملا ہے۔ اس ورڈ کی یہ وسعت ہے۔ آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا واقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی جوانی کے شروع کے وقت سے ہمیشہ حق کی تلاش میں تھے، دین ابراہیمی پہ تھے، اور مشرکین جو مشرکانہ حرکتیں کرتے تھے اور جس طرح وہ عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ نہیں تھے قطعاً۔ وہ اپنا مراقبہ کرتے تھے، وہ حق تلاش کر رہے تھے غار حرا میں بیٹھ کے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تلاش کر رہے تھے حق کو۔ ہم دولن کا جو ورڈ ہے نا وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ادب سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جو عام عربی ترجمہ جیسے ہم نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں کیا تھا کہ بھٹکے ہوئے لوگ، سورہ فاتحہ میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو اور طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ وہاں مشرکین اور کفار کا ذکر ہے، لیکن مفسرین اور علماء جو ہیں عربی زبان کی وسعت کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو پھر اس طرح کا ترجمہ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں، نا واقف راہ پایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے رب کو تلاش کر رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا پھر میں نے نہیں تمہیں ہدایت بخشی، کیا پھر میں نہیں تمہیں ملا، تم جو حق ڈھونڈ رہے تھے، جو تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے، کیا تمہیں میں نے اپنی ہدایت نہیں پہنچائی؟ یہ جو نبی اور رسول ہمیں بات سمجھاتے ہیں نا اس میں اور فلسفیوں کی بات سمجھانے میں نا یہی فرق ہوتا ہے کہ فلسفی جو ہے وہ اپنی عمر لگا دیتا ہے اور جانے کیا کیا وہ ایک لفظ کے کئی پہلو نکال لیتا ہے، اور جانے وہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اپنی عقل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب نبی اور رسول جو ہیں علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں انبیاء جب کوئی بات سمجھاتے ہیں تو یہ ہدایت کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا پھر ہدایت بخشی، ہادی بنایا، قرآن کو ہادی بنایا ہمارے نبی کو۔ اور یہاں پر بھی دوبارہ وجدہ کا مطلب ہے آپ کو نا واقف راہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، پھر ہدا کا نہیں کہا اللہ نے یہ نہیں کہا صرف آپ کو ہدایت دے رہا ہوں میں، صرف آپ کو دوں گا نہیں کہا۔ یہ جو 3 آیات ہیں نا یہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں، یہ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتی ہیں کہ نبی اور تم، اس کے وسیلے سے تم، ان کو ہدایت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کو دین پہنچا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کا سینہ کھول دیا، ساتھ ہی تمہیں بھی تمہارے نبی کے وسیلے سے تم تک آئی ہے ہدایت۔ یہ بات یاد رکھنا، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہرگز نہیں۔ اور پھر ایسا ہدایت دی، ایسا ہادی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال بعد تک ہدایت جاری ہے، قیامت تک آخری روح جو اس دنیا میں آئے گی جو کلمہ پڑھ رہی ہوگی وہاں تک ہدایت کی وسعت پھیلی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو پھر کیوں نہ نبی راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ اللہ سے دعا کریں ہم اور آپ بھی اللہ کی اس کتاب کا، اللہ کے پیغام کی ہدایت دینے کا ذریعہ بنیں، ہم اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ اس کام میں لگ جائیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ ولیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے تبلیغ دین کرنا۔ جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے ضرور اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے گھر والوں، اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں
کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صفت ہے ہدایت کی، یہ جو ہادی کی صفت ہے، اس کا کچھ حصہ ہمارے لیے بھی رکھ دے، ہمیں بھی بخش دے۔ آیت نمبر 8 کی طرف آتے ہیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست پایا، پھر مالدار غنی کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بچپن سے انہوں نے تنگ دستی دیکھی تھی، کیونکہ وراثت کوئی خاص تھی نہیں ان کے پاس۔ ابو طالب جو ہیں چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ تھوڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، عزت و مقام تو بہت تھا ان کے گھرانے کا، لیکن فائنینشلی جو ہے ابو طالب وہ کمزور تھے، اور بہت بڑا خاندان تھا، بہت اولاد جو تھی وہ ان کی کافی پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے تنگ دستی دیکھی۔ اس تنگ دستی کی وجہ سے نا حکمت آ جاتی ہے انسان کے اندر، قدر آتی ہے نعمتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ ایسے وقت بھی تھے جب میرے پیر میں جوتی نہیں ہوتی تھی۔ بیان کرتے ہیں خود سب اصحابہ کرام تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے نا۔ کتنا ہم شکر ادا کریں بھی نعمتوں پہ اتنا کم ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کیا، تو صحابہ نے پوچھا تو آپ یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے چند سکوں کے بدلے مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں، چند سکوں کے بدلے۔ ایسے اللہ نے عطا کیا ان کو کہ مال غنیمت کے ڈھیر لگتے تھے ان کے آگے۔ ایسی عظیم غزوات ہوئی ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیر لگا دیے اونٹوں کے اور اشرفیوں کے، غزوہ تبوک کے لیے جب مال اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اور ہم پیچھے کا وقت ان کا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا وقت تھا جو میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، اور میں چند سکوں کے بدلے ایسے میں وادیوں میں پھرتا تھا بکریوں کو لے کے، اور میں چند سکوں کے بدلے جو ہے وہ بکریاں چراتا تھا۔ کیسی یتیمی، کیسا سخت وقت گزارا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہم یہاں اے سی میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ سکون سے بیٹھ کے ان کی بات کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑی محبت ہے ہمیں اپنے نبی سے، بڑی محبت ہے، بس ہم ان کا نام لے کے آنکھیں چوم لیتے ہیں یا ان کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم نے کمال کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بچپن سے محنتی ہو گئے تھے بہت، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نے ان سے کتنا عظیم کام لینا ہے، میں نے کتنی محنت لینی ہے، ان کے صحابہ پہ کتنی سختی آنی ہے، گرمی میں کوئلوں پہ تپایا جانا ہے، ان سب کو ڈھارس دینے والا جو ہے نا یہ میرا نبی ہوگا۔ بچپن سے اتنی عادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑی ہے محنت کرنے کی کہ پھر جب غزوات میں خود شمشیر لے کے کھڑے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ اور خود زخم کھائے اپنے جسم پہ تو ناگواری نہیں آئی ہے، خود خندق کھودی ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تو ناگواری نہیں آئی ہے، محنت کی عادت تھی۔ اور پھر اغنا کا لفظ استعمال ہوا ہے دوبارہ سے یہاں پہ تیسری آیت میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ صرف اغنا کا نہیں کہا کہ اے نبی تجھے غنی کر دیا، اے نبی آپ کو مالدار کر دیا، یہ نہیں کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کی وسعت ہے کہ آپ کو تنگ دست پایا، لیکن جو غنا ہے نا، غنا کی کیفیت، مالدار ہونے کی کیفیت، یہ آپ اور آپ کے وسیلے سے تمام امت محمدی کے لیے، ان کے صدقے اتنی نعمتیں دے دی ہیں ہمیں، ان کے صدقے مالدار کر دیا ہے۔ اغنا کا نہیں کہا کہ اے نبی صرف آپ کو آج کے دور کے لیے غنی کر دیا ہے، ایسا غنی کر دیا ہے کہ تا قیامت غنی ہے میرا نبی۔ ایسے نام لینے والے ہیں اس کے دنیا میں، ایسے جان نثار کرتے ہیں نبی کے نام پر، ایسے تلوار اٹھاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو نبی کے نام پہ لگاتے ہیں، اپنے بچوں کے چہروں پہ اور سروں پہ نبی کی سنت سجاتے ہیں۔ ایسی امت دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔
اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل تھوڑی سی صرف 3 نعمتوں کا ذکر یہاں فرما رہا ہے اپنی نبی کو پیار محبت سے جیسے مناتے ہیں، پیار محبت سے جیسے سکون دیتے ہیں کہ نہیں تجھے میں نے اکیلا چھوڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس تو انتظار کر، تو دیکھ تو صحیح کہ کیا سورج چڑھتا ہے اسلام کا، کیا خلفائے راشدین کی شان دیکھیں، جیسے تمام خلافتیں قائم ہوئی ہیں، کئی 100 سال قائم رہی ہیں، کیا مسلمانوں نے عروج پایا ہے، کیا دین پھیلا ہے، کیا دین کی صرف ہمارے کتاب کی یہ شان ہے معجزہ قرآن کریم کا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جس کو اپنی زبان کے حروف تہجی نہ آتے ہوں، ایک ورڈ جو ہے قرآن کا کور ٹو کور وہ حفظ کر لیتا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں آپ کہ جب بوسنیا میں حملے ہوئے، جب روس نے تباہ کیے مسلمانوں کی آبادیاں، تو قرآن کے تمام جو صحیفے ہیں، جو نسخے ہیں، وہ جلا دیے انہوں نے، یا غائب کر دیے، یا سختی ہو گئی وہاں پر، تو بغیر نسخوں کے وہاں پہ حافظ رہے کئی 100 سال بغیر نسخوں کے، کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ الحمدللہ ورڈ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یاد ان کو پورا قرآن تھا بسم اللہ سے لکھ کے اور ناس تک۔ ایسا نبی کو غنی کیا، ایسا اس امت کو شان دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ جتنی تاریخ کی کتابیں پڑھتے جائیں خوش ہوتے جائیں ہم، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے اپنے اعمال ہیں، جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ 3 نعمتوں کا ذکر فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب 3 ہدایات آ رہی ہیں، 9، 10 اور 11 آیت میں 3 ہدایات آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 9 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا اے نبی یتیم پر سختی مت کیجیے۔ اپنا یتیمی کا دور یاد کر لیجئے، یتیم پر سختی مت کیجیے۔ بڑی ضروری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہرگز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مزاج نہ تھا کہ وہ کسی یتیم پر سختی کرتے، کبھی بھی نہ کرتے۔ یہ تو ان کی شخصیت کا کہیں سے بھی پہلو نہیں تھا، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ خطاب چل رہا ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی بڑے بچے کو کسی چھوٹے بچے کو سمجھانے کے لیے بڑے کو ڈانٹ دینا، یا بڑے کو سمجھانے کے لیے چھوٹے کو ڈانٹ دینا صحیح ہے کہ یہ ایک زاویہ ہوتا ہے نا والدین کا بات کرنے کا، کہ سمجھانا مقصود سب کو ہوتا ہے، لیکن کسی ایک کو جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ جائے گا، یہ میرے دل کے قریب ہے، یہ بچہ سمجھ جائے گا، اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو انڈائریکٹ مخاطب ہے وہ سب ہوتے ہیں۔ تو اصل میں زیادہ تر اس وقت کا جو دور ہے قریش مکہ کا سخت دور، جب بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں، جب یتیموں پہ ظلم ہو رہا ہے، جب وراثتیں کھائی جا رہی ہیں، اور اتنا برا معاشرہ وہاں پر قائم ہوا تھا، جس کی اصلاح کرنے کے لیے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیڑا پکڑایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ان کو یہ پہلے مخاطب، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مت سختی کرو یتیم پر، اس کی دعا عرش پہ جاتی ہے، یہ اللہ کے قریب ہیں یتیم، مت ان پہ سختی کرو، ان کا خیال کرو۔ اس قسم کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی تھیں، اسی لیے مکہ والے ان کے دشمن ہوئے تھے۔ وہ اپنے سسٹم میں، اپنے معاشرے میں تبدیلی نہیں چاہتے تھے، ان کو وہ نہیں اصلاح چاہتے تھے، وہی ان کے جو آباء و اجداد کا طریقہ تھا، وہی جو ان کی وحشی پنا تھا ان کے معاشرے میں، کہ کوئی گنتی نہیں ہے کہ بیویاں کتنی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے حلال اولاد کتنی ہے کتنی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے طلاقیں کتنی دفعہ دے دی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کتنی بیٹیاں دفن کر دی ہیں، کوئی کسی کے وراثت کا، کسی کے مال کا، کسی غریب کا کوئی مقام ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ ایسا جو ہے وہ ظالمانہ اور جابرانہ نظام تھا، اس کی اصلاح ہی تو شروع کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے سب کے سب۔ تو پہلا خطاب جو ہے، یعنی کہ پہلے جو انڈائریکٹ چیز ہے وہ قریش مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے، اور پھر آف کورس ہمارے لیے ہدایت کہ یہ طریقہ ہے معاشرے میں رہنے کا، تم یتیموں پہ باپ والی شفقت والا ہاتھ رکھو۔ اس کے ساتھ اگلی ہدایت آ جاتی ہے آیت نمبر 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ مت کریں۔ دوبارہ سے ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قطعی یہ مزاج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے غنی تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد کو تو غربت کا ڈر ہی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیری کا ڈر ہی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی تک گھر میں نہ رکھتے تھے۔ امہات المومنین کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی تحفہ تحائف مال غنیمت وغیرہ آیا ہے گھر میں،
ایسے تقسیم کیا ہے، ایسے بانٹا ہے کہ یہ تک فکر نہیں کی کہ مغرب کو جب روزہ افطار کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کھجور رکھ لوں. یہ حالات تھے امہات المومنین کے. تو ان کا تو مزاج یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کیسے سائل کو ڈانٹیں گے؟ سمجھایا پھر قریش مکہ کو، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ سوالی ہو کسی بھی قسم کا ہو، ہدایت مانگنے آیا ہے ہدایت دے دو، پیسے مانگنے آیا ہے ہیں دے دو، نہیں ہے مت ڈانٹو، مت جھڑکو. یعنی کہ اگر تمہارے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں اور تم نہیں کسی کو دینا چاہتے تو ماتھے پہ تیوری نہ چڑھاؤ. یہ تمہارے رب کا مال ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم امین ہو، تم اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہو. تمہارا اپنا نہ یہ مال ہے نہ یہ تمہارا دینا ہے. ہاں تم دے دو گے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے. تو ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ دے. ٹھیک ہے، ہدایت کے لیے بھی سوال کوئی کر رہا ہے تو ہدایت دیں، سمجھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ سے سڑک پہ کوئی رستہ پوچھ رہا ہے نا، عام سی مثال ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری کاؤنٹ ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو سمجھا دیں، رک جائیں، دے دیں کسی کو وقت، 2 منٹ دے دیں، کچھ نہیں ہوگا. وہ جو ہم نے گھر میں جا کے بہت بڑا کام کوئی کر لینا نا سب نے، ہم مردوں نے اور عورتوں نے، جو ہم اتنی تیز جو ہے اپنی زندگی میں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کسی انسان کے لیے نکال لیں 2 منٹ، دے دیں اپنا وقت کسی کو. بڑا قیمتی وقت ہے ہمارا بے شک، لیکن دے دیں کسی کو وقت. کوئی آپ سے جو مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، آپ کا وقت مانگ رہا ہے، مشورہ چاہ رہا ہے آپ سے، دیں مشورہ. اور اس نیت سے دیں کہ میں اس میں یہ میرے اللہ نے کہا ہے تو میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ جو میں مشورہ دے رہی ہوں یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو ڈانٹ ڈپٹ سے منع کر دیا گیا. آخری آیت کی طرف آ جاتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے. کون سی نعمت؟ وحی کی نعمت، نبوت کی نعمت. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بے انتہا خزانے بخشے ہیں حکمت کے آپ کے رب نے، تو آپ مت ڈریں ان لوگوں سے. ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا کہ مکہ میں کیا حالات تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا. اور خاص طور پہ اس وقت جب فطرت الوحی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وحی میں پاز آیا ہے، تو انہوں نے کیسے کیسے کلمات کہنے شروع کر دیے ہیں، اور کس قدر پریشانی، کس قدر ڈپریشن، کس قدر تنہائی محسوس کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جو واحد ہستی ہے جو ان کو ڈھارس دینے والی، اللہ کی وحی، اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہے، رابطے میں نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تسلی دینے کے لیے، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو پیغام دیا ہے آپ پہنچائیں، اس کی تشہیر کریں. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی، مکمل اکٹھی نازل ہوئی تھی، تو اس آیت کو پڑھنے اور سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آئی تھی، اور انہوں نے بڑی ہلکی آواز میں فرمایا تھا اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا کرنی شروع کر دی تھی. ہم پر نماز بہت بعد میں فرض ہوئی ہے. ایسی مسکراہٹ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا سکون ان کو ملا. ہم نے صورت کا نام دیکھا نا، اینٹی ڈپریسنٹ، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے. تو ہم بھی اس سے یہ نکالیں، ہم اس سے اپنے لیے ڈپریشن کے حل نکالیں، ہم اپنی نعمت پہ شکر کریں، ہم ہدایت لیں اس میں سے. ہم دیکھیں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے، کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا، خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کی نعمت نہ چھینے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ وقت نہیں رہے گا، یہ وقت چلا جائے گا. پھر یہ کہتے ہیں وہ بھی تو دیا نا اللہ نے تمہیں، اللہ اور دے گا. تو وہی انداز یہاں پر ہم نے اس صورت میں دیکھا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرے، کروڑ کروڑ درجات بلند کرے، کروڑ کروڑ صلوات ہیں ان کے اوپر. آج جمعے کی فضیلت سے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجیں، جتنا درود بھیجیں اتنا کم ہے. اور ان کے توسط اور ان کے وسیلے سے جو اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی نوازشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ہم یاد رکھیں کہ یہ جو ہمیں ملا ہے سب، یہ کس کے وسیلے سے ہے. تو اس کے ساتھ الحمدللہ ہم سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کو ختم کرتے ہیں.
اب ہم اپنے قیمتی اذکار کے کارڈ نکال لیں، آج کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کی دعا کا ٹائٹل ہے کسی خطرے یا خوف کے وقت کی دعا۔ کسی خطرے یا خوف کے وقت کی دعا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، اے اللہ ہم اپنی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فضیلت حدیث کی اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے خطرہ محسوس کرتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کریں، اور ضرور بالضرور جب بھی آپ کو کوئی دنیاوی یا باطنی یا روحانی خطرات محسوس ہوں، ضرور اس کو دعا کو تلاوت کریں اور اس دعا کو ہم اپنے معمولات کا حصہ بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔